بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وراثت کی تقسیم کا مکمل اور جامع قانونی طریقہ کار۔ نمبر 1، جائیداد حقداروں میں متوفی پر واجب الادا قرض دینے اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد تقسیم ہوگی۔ نمبر 2، اگر صاحب جائیداد خود اپنی جائیداد تقسیم کرے تو اس پر واجب ہے کہ پہلے اگر کوئی قرض ہے تو اسے اتارے، جن لوگوں سے اس نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرے، اور تقسیم کے وقت جو رشتہ دار، یتیم اور مسکین حاضر ہوں ان کو بھی کچھ دے۔ نمبر 3، اگر صاحب جائیداد فوت ہو گیا اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی اور نہ ہی جائیداد تقسیم کی تو متوفی پر واجب الادا قرض دینے کے بعد جائیداد صرف حقداروں میں ہی تقسیم ہوگی۔ جائیداد کی تقسیم میں جائز حقدار۔ نمبر 1، صاحب جائیداد مرد ہو یا عورت، ان کی جائیداد کی تقسیم میں جائیداد کے حقدار اولاد، والدین، بیوی اور شوہر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اگر صاحب جائیداد کے والدین نہیں ہیں تو جائیداد اہل خانہ میں ہی تقسیم ہوگی۔ نمبر 3، اگر صاحب جائیداد کلالہ ہو اور اس کے سگے بہن بھائی بھی نہ ہوں تو کچھ حصہ سوتیلے بہن بھائی کو جائے گا اور باقی نزدیکی رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہوں، نانا، نانی، دادا، دادی، خالہ، ماموں، پھوپھی، چچا، تایا یا ان کی اولاد کو ملے۔ نمبر 1، شوہر کی جائیداد میں بیوی یا بیویوں کا حصہ۔ نمبر 1، شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حصہ 8واں 1/8 یا چوتھائی 1/4 ہے۔ نمبر 2، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو ان میں وہی حصہ تقسیم ہو جائے گا۔ نمبر 3، اگر شوہر کے اولاد ہے تو جائیداد کا 8واں 1/8 حصہ بیوی کا ہے، چھٹا 1/6 حصہ شوہر کے والدین کا ہے اور باقی بچوں کا ہے۔ نمبر 3، اگر شوہر کے اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، 2 یا زائد، تو جائیداد کا 2/3 حصہ 2/3 لڑکیوں کا ہوگا۔ بیوی کے لیے 8واں 1/8 حصہ اور جائیداد کا چھٹا 1/6 حصہ شوہر کے والدین کے لیے ہے۔ اگر شوہر کے اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف 1/2 حصہ لڑکی کا ہے۔ بیوی کے لیے جائیداد کا 8واں 1/8 حصہ ہے اور شوہر کے والدین کا چھٹا 1/6 حصہ ہے۔ اگر شوہر کے اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ چوتھائی 1/4 ہوگا اور باقی جائیداد شوہر کے والدین کی ہوگی۔ اگر کوئی بیوی شوہر کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جاتی ہے تو اس کا حصہ نہیں نکلے گا۔ اگر بیوہ نے شوہر کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے دوسری شادی کر لی تو اس کو حصہ نہیں ملے گا، اور اگر بیوہ نے حصہ لینے کے بعد شادی کی تو اس سے حصہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ بیوی کی جائیداد میں شوہر کا حصہ۔ بیوی کی جائیداد میں شوہر کا حصہ نصف 1/2 یا چوتھائی 1/4 ہے۔ اگر بیوی کے اولاد نہیں ہے تو شوہر کے لیے جائیداد کا نصف 1/2 حصہ ہے اور نصف 1/2 حصہ بیوی کے ماں باپ کا ہے۔ اگر بیوی کے اولاد ہے تو شوہر کے لیے جائیداد کا چوتھائی 1/4 حصہ ہے اور چھٹا 1/6 حصہ بیوی کے ماں باپ کا ہے اور باقی بچوں کا ہے۔ اگر بیوی کے اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، 2 یا زائد، تو جائیداد کا 2/3 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا۔ شوہر کے لیے چوتھائی 1/4 حصہ اور باقی جائیداد بیوی کے والدین کے لیے ہے۔ اگر بیوی کے اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف 1/2 حصہ لڑکی کا ہے۔ شوہر کے لیے جائیداد کا چوتھائی 1/4 حصہ ہے اور بیوی کے والدین کا چھٹا 1/6 حصہ ہے۔
اگر شوہر بیوی کے والدین کی طرف سے جائیداد ملنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس میں شوہر کا حصہ نہیں نکلے گا۔ اگر بیوی اپنے والدین کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کے بچے ہیں تو بیوی کا اپنے والدین کی طرف سے حصہ نکلے گا اور اس میں شوہر کا حصہ چوتھائی 1/4 ہوگا اور باقی بچوں کو ملے گا۔ اگر بیوی اپنے والدین کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کے اولاد بھی نہیں ہے تو اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا۔ باپ کی جائیداد میں اولاد کا حصہ۔ باپ کی جائیداد میں ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ باپ کی جائیداد میں پہلے باپ کے والدین یعنی دادا دادی کا چھٹا 1/6 حصہ اور باپ کی بیوہ یعنی ماں کا 8واں 1/8 حصہ نکالنے کے بعد جائیداد اولاد میں تقسیم ہوگی۔ اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا، 8واں 1/8 حصہ بیوہ ماں کا ہوگا اور چھٹا 1/6 حصہ باپ کے والدین کو ملے گا۔ اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے جائیداد کا نصف 1/2 حصہ ہے، 8واں 1/8 حصہ بیوہ ماں کے لیے ہے اور چھٹا 1/6 حصہ باپ کے والدین کے لیے ہے۔ اگر باپ کے والدین یعنی دادا یا دادی جائیداد کی تقسیم کے وقت زندہ نہیں ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا۔ اگر کوئی بھائی باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو گیا اور اس کی بیوہ اور بچے ہیں تو بھائی کا حصہ مکمل طریقہ سے نکالا جائے گا۔ اگر کوئی بہن باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کا شوہر اور بچے ہوں تو شوہر اور بچوں کو حصہ ملے گا، لیکن اگر بچے نہیں ہیں تو اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا۔ ماں کی جائیداد میں اولاد کا حصہ۔ ماں کی جائیداد میں ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ جائیداد ماں کے والدین یعنی نانا نانی اور باپ کا حصہ نکالنے کے بعد اولاد میں تقسیم ہوگی، اور اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے، باپ کے لیے چوتھائی 1/4 حصہ اور باقی جائیداد ماں کے والدین کے لیے ہے۔ اور اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف 1/2 حصہ لڑکی کا ہے، باپ کے لیے جائیداد کا چوتھائی 1/4 حصہ ہے اور ماں کے والدین کا چھٹا 1/6 حصہ ہے۔ اگر ماں کے والدین تقسیم کے وقت زندہ نہیں ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا، اور اگر باپ بھی زندہ نہیں ہے تو باپ کا حصہ بھی نہیں نکالا جائے گا۔ ماں کی پوری جائیداد اس کے بچوں میں تقسیم ہوگی۔ اگر ماں کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد ہے تو وہ بچے بھی ماں کی جائیداد میں برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ بیٹے کی جائیداد میں والدین کا حصہ۔ اگر بیٹے کے اولاد ہو تو والدین کے لیے جائیداد کا چھٹا 1/6 حصہ ہے۔ اگر والدین میں صرف ماں ہو تو چھٹا 1/6 حصہ ماں کو ملے گا، اور اگر صرف باپ ہو تو چھٹا 1/6 حصہ باپ کو ملے گا، اور اگر دونوں ہوں تو چھٹا 1/6 حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر بیٹے کے اولاد نہیں ہے لیکن بیوہ ہے اور بیوہ نے شوہر کی جائیداد کے تقسیم ہونے تک شادی نہیں کی تو اس کو جائیداد کا چوتھائی 1/4 حصہ ملے گا اور باقی جائیداد بیٹے کے والدین کی ہوگی۔ اگر بیٹے کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے۔ بیٹے کی بیوہ کے لیے 8واں 1/8 حصہ اور بیٹے کے والدین کا چھٹا 1/6 حصہ ہے۔ اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف
1/2 हिस्सा लड़की का है। बेटे की बेवा के लिए 8वां 1/8 हिस्सा और बेटे के वालिदैन का 6ठा 1/6 हिस्सा है। अगर बेटा रंडवा है और इसके कोई औलाद भी नहीं है तो इसकी जायदाद के वारिस उसके वालिदैन होंगे, जिसमें माँ के लिए जायदाद का 1/3 1/3 हिस्सा है और 2/3 2/3 हिस्सा बाप का है। और अगर बेटे के बहन भाई भी हों तो इसकी माँ के लिए 6ठा 1/6 हिस्सा है और बाकी बाप का। बेटी की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा। अगर बेटी के औलाद है तो वालिदैन के लिए जायदाद का 6ठा 1/6 हिस्सा है। अगर वालिदैन में सिर्फ माँ हो तो 6ठा 1/6 हिस्सा माँ को मिलेगा और अगर सिर्फ बाप हो तो 6ठा 1/6 हिस्सा बाप को मिलेगा और अगर दोनों हों तो 6ठा 1/6 हिस्सा दोनों में बराबर तकसीम होगा। अगर बेटी के औलाद नहीं है लेकिन शोहर है तो शोहर को जायदाद का निसफ 1/2 हिस्सा मिलेगा और निसफ 1/2 जायदाद बेटी के वालिदैन की होगी। और अगर बेटी की औलाद में फ़कत लड़कियां ही हों 2 या ज़ायद तो जायदाद का 2/3 2/3 हिस्सा लड़कियों का है। बेटी के शोहर के लिए 1/4 1/4 हिस्सा और बाकी वालिदैन का है। और अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निसफ 1/2 हिस्सा लड़की का है। बेटी के शोहर के लिए 1/4 1/4 हिस्सा और वालिदैन का 6ठा 1/6 हिस्सा है। अगर बेटी बेवा हो और इसके औलाद भी नहीं है तो जायदाद के वारिस इसके वालिदैन होंगे, जिसमें माँ के लिए जायदाद का 1/3 1/3 हिस्सा होगा। और अगर बेटी के बहन भाई हैं तो माँ के लिए जायदाद का 6ठा 1/6 हिस्सा होगा और बाकी बाप को मिलेगा। कलाला से मुराद ऐसे मर्द और औरत जिनकी जायदाद का कोई वारिस ना हो, यानी जिनकी ना तो औलाद हो और ना ही वालिदैन हो और ना ही शोहर या बीवी हो। अगर साहिबे मिरास मर्द या औरत कलाला हो, इसके सगे बहन भाई भी ना हो और अगर इसका सिर्फ एक सौतेला भाई हो तो उसके लिए जायदाद का 6ठा 1/6 हिस्सा है। या अगर सिर्फ एक सौतेली बहन हो तो उसके लिए जायदाद का 6ठा 1/6 हिस्सा है। अगर बहन भाई तादाद में ज़्यादा हों तो वो सब जायदाद के 1/3 1/3 हिस्सा में शरीक होंगे और बाकी जायदाद करीबी रिश्तेदारों में अगर दादा दादी या नाना नानी ज़िंदा हों या चचा ताया फूफी खाला मामू में या उनकी औलादों में जो ज़रूरतमंद हों उनमें ऐसे तकसीम की जाए जो किसी के लिए ज़रर रसा ना हो। अगर कलाला के सगे बहन भाई हों, अगर कलाला मर्द या औरत हलाक हो जाए और इसकी एक बहन हो तो उसकी बहन के लिए जायदाद का निसफ 1/2 हिस्सा है और बाकी करीबी रिश्तेदारों में ज़रूरतमंदों के लिए है। अगर उसकी 2 बहनें हों तो उनके लिए जायदाद का 2/3 2/3 हिस्सा है और बाकी करीबी रिश्तेदारों में ज़रूरतमंदों के लिए है। अगर उसका एक भाई हो तो सारी जायदाद का भाई ही वारिस होगा। अगर भाई बहन मर्द और औरतें हों तो सारी जायदाद उन्हीं में तकसीम होगी। मर्द के लिए 2 गुना हिस्सा इसका जो कि औरत के लिए है। अल्लाह तुम्हारे लिए खोल कर बयान करता है ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ और अल्लाह हर शय का जानने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है और हर तरका के लिए जो माँ बाप और अजीज़ व अकारब छोड़ें हमने वारिस करार दिए हैं और जिनसे तुम ने अहद कर लिए हैं इनका हिस्सा इनको दे दो। बेशक अल्लाह हर शय पर गवाह है। मर्दों के लिए इसमें जो इनके वालिदैन
اور اقربا چھوڑیں ایک حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں جو ان کے والدین اور اقربا چھوڑیں تھوڑا یا زیادہ مقرر کیا ہوا ایک حصہ ہے۔ اور جب رشتہ دار و یتیم اور مسکین تقسیم کے موقع پر حاضر ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے نرمی کے ساتھ کلام کرو۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، اور اگر فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو ترکے کا 2/3 2/3 ان کا ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے نصف 1/2 ہے، اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے اگر متوفی کی اولاد ہو تو ترکے کا 1/6 حصہ ہے، اور اگر متوفی کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کے لیے ترکہ کا 1/3 1/3 حصہ ہے، اور اگر متوفی کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/6 حصہ ہے، بعد تعمیل وصیت جو کر گیا ہو یا بعد ادائے قرض کے تم نہیں جانتے کہ تمہارے آبا یا تمہارے بیٹوں میں سے نفع رسانی میں کون تم سے قریب تر ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرائضہ ہے، بے شک اللہ جاننے والا صاحب حکمت ہے۔ اور جو ترکہ تمہاری بے اولاد بیویاں چھوڑیں تمہارے لیے اس کا نصف 1/2 حصہ ہے، اور اگر ان کے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس ترکہ کا جو وہ چھوڑیں 1/4 1/4 حصہ ہے، اس وصیت کی تکمیل کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو جو ترکہ تم چھوڑو ان عورتوں کے لیے اس کا 1/4 1/4 حصہ ہے، اور اگر تمہارے اولاد ہو تو ان عورتوں کا اس ترکہ میں 8واں 1/8 حصہ ہے جو تم چھوڑو بعد از تعمیل وصیت جو تم نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے، اور اگر صاحب میراث مرد یا عورت کلالہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے، اور اگر وہ تعداد میں اس سے زیادہ ہوں تو بعد ایسی کی گئی وصیت کی تعمیل جو کسی کے لیے ضرر رساں نہ ہو یا ادائیگی قرض کے، وہ سب 1/3 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ وصیت من جانب اللہ ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ تجھ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہلاک ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، بس اس کی بہن کے لیے اس کے ترکہ کا نصف 1/2 حصہ ہے۔ اگر عورت ہلاک ہو جائے، اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کا وارث اس کا بھائی ہوگا، اور اگر اس کی 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس کے ترکہ کا 2/3 2/3 حصہ ہے، اور اگر بہن بھائی مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 گنا حصہ اس کا جو کہ عورت کے لیے ہے۔ اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ سبسکرائب ماسٹرز ان اکیڈمی 2.0